نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ جو دنیا ہے یہ امتحان کی جگہ ہے۔ ہر ایک کو اس دنیا میں آزمایا جا رہا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتے ہیں، کسی سے اللہ تعالیٰ کچھ چھین کے لے کے آزماتے ہیں۔ بہرحال سب آزمائش میں ہیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر کے سامنے شامیانے لگے ہوئے ہیں، ڈیرا لگا ہوا ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ تقریب ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے یا دعوت ہو رہی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ وہی کچھ ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے ان کے گھر کے سامنے ڈیرا ہے، شامیانے تنے ہوئے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، لوگ خوشی منا رہے ہیں۔ اسی دن کوئی دنیا سے جا رہا ہے، لوگ غم منا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کوئی ایسا ہے شادی کر کے اپنے گھر میں بیوی کو لے کے آ رہا ہے، کوئی ایسا ہے کہ اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دے رہا ہے، کوئی ایسا ہے کہ بیٹے کے لیے کفن خریدنے کے لیے جا رہا ہے، تو کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے بیٹے کے لیے شادی کے کپڑے خریدنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو کوئی خوشی میں ہے، کوئی ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے۔ ہر ایک کے ساتھ مختلف حالتیں لگی ہوئی ہیں، سب کو آزمایا جا رہا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتے ہیں، کسی سے اللہ تعالیٰ کچھ چھین لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آزماتے ہیں۔ بہرحال ایمان والوں کے ساتھ تو آزمائش لگی ہوئی ہے، ایمان والوں کو آزمایا جائے گا۔ آزمائش کے بندے کے اوپر آزمائش کے لیے جو حالات لائے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو اچھے حالات ہوتے ہیں یا برے حالات ہوتے ہیں۔ اچھے حالات ہیں تو ایسی صورت میں بندے کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر حالات برے ہیں تو ایسی صورت میں بندے کو صبر کرنا چاہیے، چونکہ شکر کرنے والا بھی جنتی ہے اور صبر کرنے والا بھی جنتی ہے۔ نعمت ملے اس کے اوپر بندہ شکر کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو یہ بندہ بھی جنتی ہے۔ اور ایسے بندے کے بارے میں قرآن کریم میں کہا گیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو سن لو میرا عذاب سخت ہے۔ تو شکر گزاری کریں گے، نعمت کے ملنے پہ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا، ناشکری کریں گے تو نعمت چھین لی جائے گی۔ تو دونوں طرح سے ہم کو آزمایا جا رہا ہے۔ کسی کو کچھ دیا جا رہا ہے، اچھے حالات اس کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں، اور اس کو آزمائش میں ڈال کے دیکھا جا رہا ہے کہ ان اچھے حالات میں بندہ کیا کرتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور بندے کو کسی ایسے حالات میں ڈالا جاتا ہے جو اس کے مزاج کے بالکل خلاف ہیں، تنگی میں، پریشانی میں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بیماری میں، پریشانیوں میں، ایسے میں بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہوئی ہے اس کے اوپر بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ تو نعمت کے ملنے پہ شکر کرنا چاہیے، مصیبت کے ملنے پہ بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ یہ دونوں طرح کے حالات ہر ایمان والے کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ بندہ ناشکرہ بنے، اس کی کسی نعمت پر شکریہ ادا کرنے کے بجائے بندہ ناشکری پہ تلے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ایک بزرگ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ دیکھو اگر ہم تم کو سڑی ہوئی ترکاری کھانے کو دیں، سڑی ہوئی ترکاری کھانے کو دیں تو تم یہ مت دیکھنا کہ ہم کیا تم کو دے رہے،
اگر ہم تم کو سڑی ہوئی ترکاری کھانے کو دیں تو تم یہ مت دیکھو کہ کھانے کو ہم تمہیں کیا دے رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ جس وقت ہم روزی بانٹ رہے تھے، بندوں کے درمیان میں تقسیم کر رہے تھے، اس وقت ہم نے تم کو یاد رکھا، اس وقت ہم نے تم کو یاد رکھا۔ جس وقت روزی تقسیم کی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے سب کو روزی دینا، سب کو رزق تقسیم کرنا، تو اس موقع پہ اللہ نے ہم کو یاد رکھا۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ اتنے بڑے پروردگار نے روزی جس وقت تقسیم کی جا رہی تھی، روزی جس وقت بانٹی جا رہی تھی، اس وقت انہوں نے ہم کو یاد رکھا اور ہمارا خیال کرتے ہوئے ہم کو سوکھے روٹی کے ٹکڑے دے۔ اس پہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یاد رکھا رزق کی تقسیم کے موقع پہ۔ تو بندے کو کسی بھی نعمت کے ملنے پہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور کسی بھی مصیبت کے آنے پہ بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ یہ ایمان والے کی شان ہے، یہ ایمان والے کی شان ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ نے سنا ہوگا کہ تقریباً 12,000 کا لشکر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ 12,000 کا لشکر، پورے قبیلے مل گئے تھے، سارے قبیلے والے مل گئے تھے، یہودی ساتھ میں مل گئے تھے، مشرک ساتھ میں مل گئے تھے، عرب کے جتنے جنگجو قبیلے تھے ان کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ میں لے لیا تھا۔ ان کا منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دیا جائے۔ 12,000 کی ان کی تعداد تھی، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 رہی۔ 3,000 مسلمان کدھر، 12,000 کافر کدھر، مقابلے کے لیے آتے ہیں۔ ایسے موقع پر جب مسلمانوں کو اطلاع ملتی ہے اور مسلمان دیکھتے ہیں کہ 12,000 کا لشکر آ رہا ہے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، جو بے سر و سامانی میں ہے، بالکل کم تعداد میں ہے، اسلحہ نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، سخت سردی کا زمانہ ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، ایسے موقع پر مسلمانوں کی زبانوں پہ جو جملہ نکلتا ہے وہ یہ جملہ نکلتا ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ایمان والوں نے کہا تھا کہ یہ تو وہی وعدہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اللہ اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا سچا کیا، اور لشکر کو دیکھنے کے بعد ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اور ان کی فرما برداری میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو یہ ایمان والوں کی شان ہے، وہ حالات سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ حالات کے آنے پر اگر وہ حالات مصیبت میں ڈالنے والے، پریشانی میں ڈالنے والے ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں نے جب دیکھا کہ 12,000 کا لشکر آیا ہے، مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے آیا ہے، مسلمانوں کی تعداد 3,000 ہے، بالکل کم تعداد میں مسلمان ہیں، تو ایسے موقع پر ان کی زبان پہ جو جملے نکلتے ہیں وہ یہ ہے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ یہ تو وہ وعدہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ اس کے رسول نے ہم سے سچا وعدہ کیا، اور اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا اور ان کی فرما برداری میں اضافہ ہوا۔ اس کے برخلاف منافقین نے جب دیکھا کہ سر پہ کھڑا ہوا ہے 12,000 کا لشکر، پتہ نہیں کب ہم کو پیس دے، کب ہم کو کچل دے، ایسے موقع پر وہ جو منافق ہے وہ منافقوں کی زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا دھوکے کا وعدہ کیا، اللہ اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا دھوکے کا وعدہ کیا، دھوکے کا وعدہ کیا۔ جبکہ وہ جو حالات تھے ایسے تھے کہ اندر سے منافقین ہیں مسلمانوں کی صفوں میں، اور مدینے میں یہودی ہیں جو مسلمانوں سے غداری کر رہے ہیں، اندر سے بغاوت ہے، غداری ہے، اور منافقین ہیں، مسلمانوں کی تعداد بالکل کم ہے، پورا کفر متحدہ محاذ بنا کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آتا ہے۔ اس کی منظر کشی کرتے ہوئے قرآن کریم یہ کہتا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اوپر سے دشمن آیا، نیچے سے دشمن آ گیا، مسلمانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور کلیجے منہ پہ آ گئے، کلیجے منہ پہ آ گئے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کلیجے منہ پہ آ گئے، نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ عجیب و غریب قسم کے خیالات ایمان والوں کے ذہنوں میں گھومنے لگے کہ بھئی دشمن تو سر پہ کھڑا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ اس موقع پہ ایمان والوں نے جو جملہ کہا وہ یہ جملہ کہا کہ یہ تو وہ وعدہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہم سے کیا، اللہ اس کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ کیا، اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا اور ان کی فرما برداری میں اضافہ ہوا۔
یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اس کے بالمقابل منافقین نے کہا کہ اللہ اس کے رسول نے ہم کو دھوکہ دیا، نعوذ باللہ، اللہ اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا، ایسی باتیں کہنے لگے منافقین۔ تو ایمان والے کی شان یہ ہے کہ جب اس کے اوپر پریشانی میں ڈالنے والے حالات آتے ہیں، مصیبت میں ڈالنے والے حالات آتے ہیں، چاہے اس کا کاروبار نہ چل رہا ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، کوئی ذہنی ٹینشن ہو، کچھ بھی ہو، تو ایسے موقع پہ ایمان والے کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ جس حال میں رکھے میں اس حال میں خوش ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب مجھے نعمتیں دی تھی تو خوب نعمتوں کو میں نے برتا اور استعمال کیا، اب اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایسے موقع پہ میں اس آزمائش پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ میں کمزور بندہ ہوں، میری آزمائش زیادہ مجھے مت آزمائیے چونکہ میں کمزور بندہ ہوں۔ یہ ایمان والے کی ایک شان ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھکے ہوئے ہیں، اچانک صحابہ کرام جنگ سے لوٹ رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، ایسے موقع پہ کوئی آنے والا آ کے اطلاع دیتا ہے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ لوگ تم کو مٹانے کے لیے جمع ہو گئے، ایک لشکر آیا ہے تم کو ختم کرنے کے لیے۔ تو صحابہ کرام کی زبانوں پہ جو جملہ تھا وہ یہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ انہوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، کہ بھئی لوگ تم کو مٹانے کے لیے آئے ہیں اور ختم کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ لشکر کھڑا ہوا ہے، تو اس سے ان کی ایمان میں اضافہ ہوا۔ وہ لوگ کہنے لگے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ بہترین کاموں کے بنانے والے ہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ چاہے حالات کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ ہو، ایمان والا مایوس نہیں ہوتا ہے، اور ایمان والے کی نظر اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے، اور ایمان والا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ حالات دو طرح کے آتے ہیں، ابھی آپ کو بتایا گیا، کبھی حالات بندے کے اوپر ڈالے جاتے ہیں اس کو آزمانے کے لیے، کبھی حالات بندے کے اوپر ڈالے جاتے ہیں اس کو سزا دینے کے لیے، گناہوں کی سزا دینے کے لیے۔ اس میں بڑے بزرگان دین نے اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھایا۔ کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ میرے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں وہ مجھے آزمانے کے لیے آئے ہیں یا مجھے سزا دینے کے لیے آئے ہیں، دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ بتایا گیا ہے۔ وہ آسان طریقہ یہ ہے، تمہارے اوپر جو حالات آئے ہیں وہ حالات تم کو آزمانے کے لیے آئے ہیں یا پھر یہ کہ تم کو سزا دینے کے لیے اللہ نے تمہارے اوپر حالات ڈالے ہیں۔ تو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندے کے اوپر حالات آئے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، بچے نہیں سنتے ہیں، بچے نافرمان ہیں، ایسے ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ حالات لگے ہوئے ہیں۔ جب ایسے حالات آئے پریشان کرنے والے، تو جب حالات کے آنے کے بعد میں بندے کا تعلق دیکھو اللہ سے مضبوط ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، بندہ مسجد کا پابند بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، نمازی بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر حالات کے آنے پہ بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو رہا ہے، وہ نمازی بن رہا ہے، مسجد کو آتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے اوپر جو حالات آئے ہیں وہ حالات آزمائش کے لیے آئے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چونکہ بندہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقام و مرتبہ دینا چاہتے ہیں، لیکن بندے کا عمل ایسا نہیں ہوتا کہ اس عمل کے ذریعے سے وہ اس مقام کو حاصل کر سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مصیبتیں ڈالتے ہیں، پریشانیاں ڈالتے ہیں، اس پر وہ بندہ صبر کرتا ہے، اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں وہ مقام اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جنت کے ایک مقام تک اس کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے اعمال ایسے ہے نہیں۔ اب اس کو پہنچانا ہے تو کیا کیا جائے؟ تو اس کے اوپر مصیبتیں ڈالی جاتی ہیں، پریشانیاں ڈالی جاتی ہیں، آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں۔ اب ان آزمائشوں کے اوپر بندہ صبر کرتا ہے تو صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں وہ مقام اس کو دے دیتے ہیں۔ تو بندے کے اوپر حالات آئے تو یہ دیکھیے، حالات کے آنے کے بعد میں بندہ نمازی بنتا ہے، مسجد کو آتا ہے، دعاؤں میں لگتا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اوپر جو حالات آئے ہیں وہ حالات اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ جو حالات آئے ہیں اس کو آزمانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ آسان سا نسخہ بزرگوں نے بتایا ہے۔ اب اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے کے اوپر جو حالات آئے ہیں وہ حالات کہیں اس کو سزا دینے کے لیے، اس کی گناہوں
کی سزا کے طور پہ تو نہیں ہے. یہ دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ حالات کے آنے کے بعد، مصیبتوں پریشانیوں کے آنے کے بعد میں بندہ مسجد سے کٹ رہا ہے، دعاؤں میں جی اس کا نہیں لگ رہا ہے، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، تلاوت کا اہتمام نہیں کرتا ہے، ذکر کا اہتمام نہیں کرتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی فکر اور کوشش میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جو حالات آئے ہیں وہ حالات اس کو سزا دینے کے لیے، اس کی گناہوں کی سزا کے طور پہ آئے ہیں. تو یہ آسان سا نسخہ ہے. آپ کے اوپر جو حالات ہیں، ہر ایک کے اوپر حالات ہیں، وہ اپنے حالات میں غور کریں اور یہ دیکھیں کہ میرے اوپر حالات کے آنے کے بعد میں اللہ سے میرا تعلق مضبوط ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، دعاؤں کا اہتمام، ذکر کا اہتمام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر جو حالات آئے ہیں، میرے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں، وہ مجھے بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے آئی ہیں، میرے مقام کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے، اور اس میں میری آزمائش ہے، اس میں میرا امتحان ہے. اب اگر حالات کے آنے کے بعد میں بندہ مسجد سے دور ہو رہا ہے، نمازوں سے دور ہو رہا ہے، تلاوت سے دور ہو رہا ہے، ذکر و اذکار سے دور ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے بندے کا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جو حالات آئے ہیں وہ اس کو سزا دینے کے لیے آئے ہیں اور اس کے گناہوں کی سزا کے طور پہ. تو حالات تو سب کے ساتھ میرے دوستوں لگے ہوئے ہیں. ایمان والا حالات سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. ایمان والا تو ہر حال میں یہ دیکھتا ہے کہ میرے دل کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے یا نہیں ہے، میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہے یا نہیں ہے. مضبوط ہے تو چاہے وہ کسی بھی حال میں رکھے، اس حال میں وہ ایمان والا خوش ہوتا ہے. بھئی میرا رب مجھے جس حال میں رکھے میں اس حال میں خوش ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بزرگ تھے، شاہ دولہ ان کا نام تھا. ان کے زمانے میں ان کی بستی جہاں پہ تھی، اس بستی کے قریب میں ایک تالاب تھا. اس کے قریب میں لوگوں نے ایک باڑ بنائی تھی، بند بنائی تھی، اور اندیشہ جب بارش تیز ہوتی تھی، بارش کے تیز ہونے پہ وہ کٹا اگر ٹوٹ جاتا، وہ بند اگر ٹوٹ جاتا تو پوری بستی کے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تھا. تو ایک دفعہ بارش ہوئی، تیز بارش ہو رہی ہے، بارش رکنے کا نام نہیں لیتی ہے، اور وہ جو بند تھا وہ بند ٹوٹنے لگا. تو بستی والے سارے اس بزرگ کے پاس میں آئے، آ کے کہنے لگے کہ حضرت وہ جو بند ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے گا تو سیلاب کی زد میں پوری بستی آ جائے گی، پوری بستی ڈوب جائے گی، سب ہلاک ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. کچھ اس کا حل نکالیے، دعا کیجئے تاکہ وہ کٹا نہ ٹوٹے، وہ بند نہ ٹوٹے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی کہاں سے وہ ٹوٹ رہا ہے ذرا مجھے بتایا جائے. ہاتھ میں ایک پھوڑا لیا، پھوڑا لے کے اس جگہ پہ گئے، جا کے وہاں سے جو کٹا ٹوٹ رہا تھا اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑنے کے لیے کوشش کرنے لگے اور توڑنے لگے. لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو کٹا ٹوٹ رہا ہے، ہم آپ کو اس لیے لے کے آئے ہیں تاکہ آپ دعا کریں کسی طریقے سے بارش رک جائے اور یہ بند نہ ٹوٹے اور ہم ہلاک ہونے سے بچ جائے، اور آپ ہیں کہ ہاتھ میں پھوڑا لے کے اس کو اور توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جدھر مولا ادھر شاہ دولا، میرے رب کی جو مرضی ہے وہ میری مرضی ہے. میرے رب اگر اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ میں اس کو جلدی کوشش کر کے اپنے ہاتھوں سے توڑوں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑوں. تو ایمان والا جو ہوتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ بھئی میرے رب کی جو مرضی ہے وہ میری مرضی ہے، وہ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش ہوں. تو دو طرح کے جو حالات بندے کے اوپر آتے ہیں، مصیبت میں بندے کو صبر کرنا ہے، پریشانیوں میں بندے کو صبر کرنا ہے، اور اچھے حالات آئیں تو اچھے حالات میں بندے کو نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ایک بزرگ کے گھر کے سامنے سے ایک بندہ چیختا ہوا جا رہا تھا. پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ تو اس نے کہا سر میں درد ہو رہا ہے. سر میں درد ہو رہا، چیختے چلاتے ہوئے بھاگ رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کتنے سالوں کے بعد تیرے سر میں درد ہوا؟ اس نے کہا 3 سال کے بعد میں سر میں درد ہوا. تو انہوں نے کہا 3 سال تک جو سر میں درد نہیں ہوا اس پہ تو تم نے شکریہ ادا نہیں کیا، اب 3 سال کے بعد سر میں درد ہو رہا ہے تو شکوہ شکایت کرتے پھر رہے ہو، شکوہ شکایت کرتے پھر رہے ہو. کوئی مصیبت آئے تو بھئی صبر کرو، کوئی پریشانی آئے تو صبر کرو. ایک اللہ والے ایک بزرگ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی اور ان کے ذہن میں بات آئی کہ بھئی اللہ رب العزت نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ لوگ ذرا کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، لوگوں کے سامنے میرا شکوہ کرتے پھرتے ہیں، میری شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، لیکن وہ اپنے اعمال نامے کو گناہوں سے بھر دیتے ہیں، کالا کر دیتے ہیں، اور روزانہ اس کا اعمال نامہ فرشتے میرے پاس لے کے آتے ہیں، لیکن میں فرشتوں کے سامنے کبھی اس کی شکایت نہیں کرتا.
میں فرشتوں کے سامنے کبھی اس کی شکایت نہیں کرتا کہ دیکھو میرے بندے نے کیسی کیسی میری نافرمانیاں کی، کیسے کیسے گناہ کیے۔ بندے کا حال یہ ہے، تھوڑی مصیبت آئی چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، شور شرابہ شروع کر دیتا ہے، شور اور واویلا مچانے لگتا ہے۔ یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے تھے اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے، تو لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے جا کے یہ پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کس بندے سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو بندے کو کیسا پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ جا کے یہ اللہ سے آپ پوچھ کے آئیے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ جاتے ہیں، اللہ رب العزت سے بات چیت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اے اللہ آپ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو بندے کو کیسا پتا چلے کہ آپ اس سے خوش ہیں؟ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں بندے کو کیسا پتا چلے کہ آپ اس سے خوش ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ جاؤ جا کے میرے بندوں کو بتا دو، بندوں کو اپنے دل میں دیکھنا چاہیے، بندے اپنے دل میں مجھ سے خوش ہیں تو سمجھ لو کہ میں بھی ان سے خوش ہوں۔ بندے اگر اپنے دل میں مجھ سے شکایتیں کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان سے ناراض ہوں۔ بندے ہر کوئی اپنے دل میں جھانکے اور دیکھے، اللہ تعالیٰ سے متعلق، اللہ کے فیصلوں سے متعلق کئی شکوے شکایتیں تو ہم نہیں کر رہے۔ شکوے شکایتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، اور اگر ہم جو کچھ بھی اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں ان فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہم دل میں اللہ سے راضی رہیں۔ اللہ کے خوش ہونے کی نشانی ہے کہ ہم دل میں اللہ سے خوش رہیں۔ ہم دل میں ناراض ہیں، شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پروردگار بھی ہم سے ناراض ہے۔ اس لیے میرے دوستو جو کچھ بتایا گیا ہے اس پر ہم کو چاہیے کہ ہم عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مصیبتوں پر صبر کرنے اور نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لی۔